بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ برکت کے حصول کے لیے چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی فضیلت کے حوالہ سے دو چند حدیث طیبہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ یقیناً ایمان تازہ کرنے والی احادیث ہیں، اور یہ بھی بتانا ہے کہ سب سے افضل درود پاک کون سا ہے اور کم از کم کتنا درود پاک پڑھا جائے تو انسان کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جانے جانا جنت البقیع سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک طویل سجدہ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کے ساتھ اس کے علاوہ بھی سفر کا ساتھی ہوں، آپ کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہوں، آج سے پہلے میں نے اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا کہ آپ سفر میں چلتے جا رہے ہوں اور فوراً بارگاہ خداوند قدوس میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ آخر آج کیا معاملہ ہوا؟ آپ کے اور میرے لجپال آقا حضور جانے جانا ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن، جب میں جا رہا تھا اپنے خداوند قدوس کی یاد میں مگن تھا، اچانک میرے پاس جبرائیل تشریف لے آئے، مجھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی ذات کے اوپر کوئی بندہ اگر عشق و محبت کے ساتھ محض ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بدلے میں 70,000 فرشتوں کو یہ حکم عطا فرما دیتا ہے کہ جاؤ 70,000 فرشتوں، آج تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، آج کا تمہارا کام یہی ہے کہ وہ خوش نصیب فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ جو ایک مرتبہ میری ذات اقدس پہ درود پاک دعا کی صورت میں پڑھ رہا ہے، اس بندے کے اوپر 70,000 فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ تم اس بندے کے لیے دعا کی صورت میں درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ کیا کہنے مدینے والے مصطفیٰ کی شانوں کے، اور وہ 70,000 فرشتہ مل کر اس بندے کے لیے دعا کی طرح درود پاک بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ اسی طرح مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالیشان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ میری ذات اقدس پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے 70,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق درود نصیب فرمائے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، اب بات کرتے ہیں کہ سب سے افضل درود پاک کون سا ہے۔ محدثین نے، فقہا نے دیگر درود پاک کو بھی ذکر کیا، لیکن سب سے جو افضل اور سب سے اعلیٰ درود پاک ہے وہ درود پاک کہ جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، اس کو سب سے افضل فرمایا گیا ہے۔ اور ایک محدث کی ایک بات بڑی ہی پیاری نظر سے گزری، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے من میں یہ ہو کہ میری روزی فراخ ہو جائے، پریشانیاں میرا پیچھا چھوڑ دیں، دنیا کے مصائب و آلام میرا پیچھا چھوڑ دیں، اس بندے کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت مقرر کر لے اور ایک فکر مکمل کر لے۔ ہاں، وہ جو تعداد ہے، فکر ہے، وہ 100 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 100 سے اوپر مزید جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ وہ بندہ روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد درود پاک پڑھے، ایک وقت مقرر کر کے، پھر اس درود پاک کا ثواب ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجے، پھر وہ بندہ جو بھی طلب کرے گا اللہ رب العزت اس درود پاک کے صدقہ سے اس بندے کو وہ عطا فرما دے گا، اس کی وہ پریشانی ختم فرما دے گا اور اس کی روزی کو کشادہ فرما دے گا۔ درود پاک کی فضیلتیں تو نہ جانے بے شمار اتنی ہیں کہ ہماری عقلوں سے ورا ہیں، لیکن ہم تو اپنے بلندی درجات کے لیے، اپنے معاملات کے حل کے لیے یہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یقین ہے کہ اسی درود کے بدلے میں، اسے مدینے والے مصطفیٰ کے بدلہ میں یقیناً ہماری بھی بگڑیاں مالک کریم بنا دے گا۔ دعا ہے بارگاہ مالک لم یزل میں کہ ہمیں بھی درود پاک کا عشق نصیب فرمائے اور ہماری
آنے والی نسلوں کو بھی اس درود پاک کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔